السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 244 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق فیات منہ بناقتین قماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلك قال افلا یغدو احدکم الى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاثة خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن آداد من الإبل آدادهن من الإبل رواه مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ جو ہے وہ جو مدینہ میں صفہ جسے کہتے ہیں، چبوترا جو بنا ہوا ہے صاحب صفہ، اس پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بازار جس کا نام آپ نے بتایا بطحان یا عقیق بازار جائے اور دو عمدہ اونٹنیاں وہاں سے لے آئے اور بغیر کسی چوری کے، بغیر کسی صلہ رحمی کے، قطع صلہ رحمی کے بغیر، یعنی لیگل طریقے سے دو اونٹنی لائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس اونٹنیاں ہوں، مال ہو، دولت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیتوں کا سیکھنا 3 اونٹنیوں سے، اور 4 کا سیکھنا 4 سے افضل ہے اس کے برابر اونٹوں سے۔ یعنی ایک آدمی قرآن کریم سیکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے۔ یہ حدیث میں بتانا 3-4 باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا مادی جتنے بھی فائدے ہیں ان سے زیادہ افضل ہے۔ حتیٰ کہ مثال دے کر سمجھائی گئی بات کہ ایک آیت کو اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ نے گویا ایک اونٹنی کے سے زیادہ دولت حاصل کر لیا۔ پھر ایک کہنے کے بعد پھر کہا 2 سیکھتے ہیں تو جس کا مطلب 2 اونٹنی سے زیادہ آپ نے دولت لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 3 آیتیں آپ نے سیکھی تو آپ نے 3 اونٹنی سے زیادہ لیا۔ پھر کہا 4 اگر سیکھی تو یہ آپ ایسے تو گنتی گناتے جاتے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا مال و دولت حاصل کریں، تو اصل جو مال اور دولت ہے وہ علم دین ہے۔ ایک بات تو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں اس قسم کے حلقے لگنا چاہیے کہ جہاں پر تعلیم کا نظم ہو۔ لوگوں کو یہ کوئی طالب علم کی تعلیم کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اڈلٹ لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کیونکہ اصحاب صفہ کا ذکر ہے۔ یہ جو مسجدوں سے تعلیم کا نظم نہیں کیا جا رہا ہے، یہ شرعی پالیسی کے، شریعت کے پالیسی کے مطابق نہیں ہے، اور خاص کر فجر کے وقت۔ یہاں پر بھی جو ذکر ہے کہ صبح کے وقت وہ جاتا ہے، فجر کے وقت کا اصل وقت ہوتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں اس کی، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی بہت فریش ہوتا ہے، اس وقت جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو سمجھ میں آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر شریعت کے مطابق سوتا ہے تو اس کے لیے فل فری ٹائم ہے۔ یہ جو شکایتیں لوگ کر رہے ہیں کہ نیند نہیں کھلتی ہے
ان سب کی وجہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو 12 کے بعد سوتے ہیں. اگر کوئی بھی آدمی عشاء کے بعد اگر 8 بجے عشاء ہو رہی ہے اور 9 بجے سوتا ہے، 9 بجے عشاء ہو رہی ہے اور 10 بجے سوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ 10 بجے سوئے اور پھر اس کی 5:45 پر آنکھ نہ کھل جائے. اتنا لمبا آپ سو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو شکایتیں ہیں وہ سب کی وجہ کیا ہے کہ غلط وقت پر سونا اصل وجہ ہے. کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں پر کوئی ایسا بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ اٹھا نہ سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں نے انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. آپ بولیں مجھے نیند نہیں کھلتی ہے تو اس کی وجہ اصل آپ تلاش کریں. یہ مطلب نہیں ہے کہ رات چھوٹی ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تو 14 گھنٹے لگاتار سو، نہیں، وہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ ہم نے اصول غلط اختیار کیا. اب ایک آدمی کھانا نہ کھا اور بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. بھائی بھوک لگنے کا علاج کھانا بتایا گیا، آپ کھانا کھا لیجئے. صبح اٹھنے کا علاج بتایا گیا جلدی سو جائیے. آپ جلدی سونے والا فارمولہ اختیار کر لیں تو اپنے آپ نیند کیا ہو جائے گی، کھل جائے گی. تو ایک بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فجر کی فضیلت، فجر میں درس، فجر میں قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا. دیکھیں یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ محض اس نیت سے سیکھنا بھی قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل کی نیت نہیں ہو. میں بہت زیادہ جانتا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے. مطلب جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، یہ مقصد ہے. مطلب تو ٹھیک ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ مقصد آیا کہ نہیں آیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اس قرآن پر عمل کرنے کی کتنی تدبیر اختیار کی جا رہی. تو بیس ہے بھئی، پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا، تدبر کرنا، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں. تو عمل اصل ہوتا ہے. بہرحال پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی اور قرآن کے تعلیم کی فضیلت بھی بیان کی گئی. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو ان چیزوں سے آراستہ کریں جس میں تعلیم کا نظم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يؤتي. رواه البخاری. یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من یرد اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں اس علم کو تقسیم کرنے والا ہوں. ڈائریکٹ یہ کہہ کر ایک آگے جملہ اور کہا، وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور اللہ مجھے دیتا ہے اور میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے وہ خود سے کہاں سے سیکھ لیا ہے. لوگ جب بیان کرتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں دینے والا ہوں، حالانکہ یہاں پہ یہ جملہ کہا نہیں میں دینے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. پھر اس کے آگے جملہ کہا گیا واللہ یؤتی، اور اللہ کیا کرتا ہے، مجھے عنایت کرتا ہے اور میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں. یہ جو بات کہی گئی ہے، دیکھو دو چیزیں ہیں، اس کو میں اگر سمجھا پایا آپ کو تو بڑی بات سمجھایا. ایک ہوتی ہے نالج. نالج اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محنت کرنے والے کو دے دیتا ہے. آئی ایس آفیسر، آئی ایس کے جو اگزام پاس کرتے ہیں ان کے لیے عبداللہ ہونا شرط نہیں ہوتا ہے کہ عبداللہ ہی پاس ہوں گے، بلکہ عبداللہ زیادہ فیل ہو رہے ہیں، سیتارام اور جان زیادہ پاس ہو رہے ہیں. علم جو ہے جس کو علم کے وہاں علم کی بات نہیں ہے. نالج کے لیے، معلومات کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اس کوشش کا نتیجہ کیا ہو جائے گا، برآمد ہو جائے گا. آپ کے 12ویں کے ایگزام میں، 10ویں کے ایگزام میں بہت جو ٹاپر ہیں وہ کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے نالج. نالج کسی بھی کوشش کرنے والے کو مل سکتی ہے، لیکن
جس کی ذات سے پروردگار عالم کو امید ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے دین کا فائدہ ہوگا، اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے بہت سا معنی لیا، چند موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تقریر کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، پوری کی تقریر آپ سننے کے بعد یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حضرت کہنا کیا چاہتے تھے۔ 2 گھنٹے لوگ بولتے ہیں، 2.5 گھنٹے لوگ بولتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ یہ 2.5 گھنٹے میں کیا پیغام دیا گیا، کیا بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتا ہے نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو علم ہے، لیکن تفقہ اللہ نے نہیں دیا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھا لے جائے، یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں دی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ اسی لیے حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا راز ہے، کیوں نہیں دیا، کیوں دیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پبلک میں، عوام میں کچھ چیزیں کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں کیونکہ علم کم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ عنایت فرماتا ہے دین میں، تو اس کی باتوں سے آپ وہ سوال کریں یا نہ کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا کنفیوژن اپنے آپ کیا ہو گیا، میں جو اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا وہ بات آ گئی۔ بہت سے ہمارے اساتذہ سے میں نے جن لوگوں سے پڑھا، ہم اپنے دل میں ایک بات رکھ کے بیٹھے رہتے کلاس میں کہ یہ اس میں اختلاف ہے، یہ معاملہ ہے، وہ اس گفتگو کرتے کرتے بغیر ہمارے سوال کے کیے بغیر بھی ان کی گفتگو سے ہی اس پہ کیا ہو جاتا ہے، جواب آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو رب ذوالجلال نے دین میں سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم خود جو عالم ہے اس کو خود سب سے پہلے مسئلے میں شرح صدر ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ شرح صدر جانتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہم سیٹسفائیڈ ہونا کہ یہ اسلام کی یہ بات ایک دم صحیح ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تفقہ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اس کو یہ سمجھ عطا فرماتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس طریقے سے بھلے دوسرے لوگ کنفیوز ہوں لیکن وہ بہت ہی مطمئن ہوتا ہے۔ اب اس تفقہ میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپ کلاس لوگوں میں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے ایسے مسائل کہ جس میں لوگ جوجھ گئے، ایک دم پریشان ہو گئے، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے سامنے جب وہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے چٹکی بجاتے جواب دے دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ مسح جب کرتا ہے آدمی موزے پر، کس پر؟ موزے پر۔ موزے کا مسح کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ اتنے گھنٹے مسح کر سکتے ہیں، اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں۔ مسح جو کرا جائے گا وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ تلوے میں، تلوا سمجھتے ہیں نا، پیر کے نچلے حصے میں آپ مسح کریں گے۔ مسح کرنا منع ہے۔ کہاں کریں گے مسح؟ اوپر کی طرف۔ اب یہ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ مسح جو کرنے کا معاملہ ہے، گندگی تو لگے گی تو کہاں لگے گی؟ موزے میں نیچے لگے گی، اور نیچے مسح کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، شریعت نے کہا کہ آپ اوپر مسح کرو۔ تو امام اعظم نے کہا کہ ایک دم صحیح بات بیان کی۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ مسح، دیکھیے کتنی لاجیکل باتیں ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ گندگی لگی ہے دھلنے سے کم ہوگی یا پوچھنے سے؟ نہیں سمجھے بات؟ کوئی گندگی لگی ہے، اگر آپ اس کو پوچھیں گے تب وہ گندگی ختم یا کم ہوگی یا دھلیں گے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت جب دھلیں گے تب گندگی۔ کہا جب دھلنا ہی نہیں ہے، مسح کرنا ہے، اگر پانی بھگویا ہوا ہاتھ سے آپ نے موزے کے نیچے لگا لیا تو گندگی کو آپ نے کیا کر دیا؟ بڑھا دیا، کیونکہ وہ پانی تو دھلا ہے نہیں، تو اگر تھوڑے میں لگی تھی تو پانی سے کیا ہو گئی، وہ اور پورے میں لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا جب دھلنا مقصد نہیں ہے، مسح کرنا مقصد ہے، تو اگر نیچے کیا جائے گا تو گندگی بڑھائی جائے گی، گندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت نے اس کے اوپر کا حکم دیا کہ اوپر گندگی نہیں ہوتی، اس لیے مسح اوپر کرنے کی بات کہی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تفقہ فی الدین ہے کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد
لوگ نہ سمجھ پاویں اور اس جگہ پر بندہ جو ہے دین کی بات کو آسانی سے سمجھا لے. بہت سی چیزیں ہیں، میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. میں ایک پروگرام کر رہا تھا دبئی میں، آن لائن، دبئی ون ورلڈ پہ، ٹی وی پر. تو ہم بیٹھے تھے، ایک اور عالم بیٹھے ہوئے تھے، دونوں آدمی ٹیبل پر بیٹھ کر، ٹیبل سامنے رکھا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، اور انیق صاحب ایک بہت بڑے جو ہے وہ پروگرام کنڈکٹ کرنے والے تھے، بہت ذہین آدمی تھے. وہ پروگرام کر رہے تھے اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی اپنی اپنی جگہ پر. ہم لوگ چپل پہنے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب پروگرام میں. اب وہ جب کیمرہ سامنے آ رہا تھا تو چپلیں بھی ہماری اور جوتے بھی ہمارے نظر آ رہے تھے. ایک صاحب نے، لائیو چل رہا تھا، ایک صاحب نے سوال کر لیا کہ آپ لوگ علماء کرام ہیں اور اتنا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ چپل پہنے ہوئے ہیں، جوتے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں. اب وہ جو بغل بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ ان سے انہوں نے نام لے کر کے کہا. اب وہ مولانا صاحب پریشان ہو گئے، اچانک لائیو آ گیا. تو میں نے انیق صاحب کو اشارہ کیا کہ آپ میری طرف ویڈیو کیمرہ کریں. میں نے کہا کہ دیکھو، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ آپ کے نگاہ سے بے ادبی ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ چپل پہن کر نماز پڑھی ہے. کیا پڑھی ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. ہم نے کہا اگر چپل پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو چپل پہن کر اگر پروگرام کر لیا گیا تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ وہاں سے جواب دے رہا ہے. بہت خوش ہوا کہ میں آپ نے بہترین جواب دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، یہ آپ اس کو ارن نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے معاملے میں وہ ایک، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری باتیں مجھ سے پوچھیں کہ آلو کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانوں، مجھے نہیں معلوم، یار اپنا کام کرے بھائی. لیکن دین کے معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کے ساتھ جو ہے وہ نعمت کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ایک حدیث ہے کہ جب، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، کہ دنیا میں جب گرمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم سانس چھوڑتی ہے، تو پوری دنیا میں گرمی ہوتی ہے. جب اندر کی طرف جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں کیا ہو جاتی ہے؟ سردی ہو جاتی ہے. تو بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا. ایک مرتبہ مجھے سوال جواب میں آ گیا صاحب کہ مولانا صاحب، اگر جہنم کے سانس لینے سے گرمی کا تعلق ہے اور سانس کھینچنے سے سردی کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں بیک وقت کیا ہونا چاہیے؟ ایک ساتھ گرمی ہونی چاہیے اور ایک ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ سردی ہونی چاہیے. اگر حدیث ایک دم صحیح ہے. اب دوسرا علاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہہ دے کہ بھیا جان بچانے کے لیے حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. حدیث ایک دم صحیح ہے، حدیث میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ حدیث ایک دم صحیح ہے اور آپ اس کو سمجھ لیں. آپ، انہوں نے کہا میں بہت کنفیوز. ہم نے کہا ایک دم کوئی کنفیوژن کی بات نہیں، آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ہم نے کہا جہنم کتنی ہے؟ 1 ہے یا 20 ہے یا 50 ہے؟ کا جہنم تو بہت سی ہیں. ہم نے کہا ہر جہنم الگ الگ وقت میں سانس چھوڑتی ہے، لہذا الگ الگ وقت میں موسم گرم ہوتا ہے، اور الگ الگ وقت میں سانس کھینچتی ہے، لہذا موسم الگ الگ وقت میں سرد ہوتا ہے. اس میں کون سی بات رسول نے غلط کہی ہے جو آپ، انہوں نے کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو احکام میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں یہ تو 100% صحیح ہے. یہ تو کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے، خاص کر ہم جیسے لوگوں کو جو باتیں کرتے ہیں کہ یار ہاں یہ بات تو معلوم نہیں کیوں ایسا. ایک طالب علم 10ویں کا جب میتھ لگاتا ہے تو پیچھے پلٹ کر آنسر دیکھتا ہے نا کہ میں نے جو لگایا ہے یہ پیچھے والا دونوں صحیح ہے یا نہیں ہے. اچانک اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ میرا جو آنسر آیا ہوا ہے پیچھے والے آنسر سے ٹیلی نہیں کر رہا. ہر میتھ کی کتاب میں پیچھے آنسر ہوتا ہے. وہ بچہ کبھی آج تک بولا ہے کہ یہ جو پیچھے جو لکھا ہے آنسر یہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں؟ کبھی نہیں بولتا. وہ کیا بولتا ہے؟ اپنے علم کے نقص کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہ آنسر صحیح ہے. ایک
ہر طالب علم، چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا، وہ کبھی نہیں کہتا نہیں 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 میں صحیح کر رہا ہوں، یہ آنسر جو لکھا یہ کیا ہے، غلط ہے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں ہم کو بھی اور آپ کو بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اور ہم اپنے عقل کو کوسیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نہیں کہیں کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک میتھمیٹیشین کے بارے میں بچے نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، تو ہمارا اللہ کیسے غلطی کر سکتا ہے یار؟ اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم کو اپنی عقل کے بارے میں یہ جملہ بولنا چاہیے کہ بھیا بات تو یہی صحیح ہے، یہ الگ بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہی بچہ بھی بولتا ہے۔ تو ہم بچے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم جو ہے خط سے اٹھا کر کے تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا اور کھٹ سے کمنٹ شروع کر دیا، نہیں نہیں یہ بات تو ایک دم غلط ہے، ایسا کیسے ہوگا جا بھائی، ویسا ہی ہے۔ اور پھر جب کوئی اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور جب اس کو کوئی سمجھانے والا مل جاتا تب اسے پتا چلتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی غلطی کر رہا تھا اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ ایک میتھمیٹیشین پڑھاتا تھا، سرینواسن اس کا نام تھا، بہت بہین آدمی، گولڈ میڈلسٹ تھا چنئی کا، بہت اچھا ہمارا دوست تھا، اسٹاف روم میں بیٹھتے تھے، باتیں ہوتے۔ ایک دن کہنے لگا مولانا سراج بھائی، آپ لوگوں کے ہاں عورتیں جب یہ جاتی ہیں پارٹی وغیرہ میں تو مجھے بہت دن سے ڈاؤٹ ہے کہ وہ برقعے میں رہتی ہیں، تو تم جب ان کو بلاتے ہو تو کیسے سمجھتے ہو یہ میری بیوی ہے؟ میں بہت دن سے کنفیوز ہوں، پلیز برا نہیں مانیے گا۔ تو میں نے کہا سرینواسن صاحب، وہ ہم کو دیکھ لیتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے وہاں ان کو پہچاننے کی؟ اب دیکھیے اتنا بڑا گولڈ میڈلسٹ ہے اور اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ پردہ کرنے کے باوجود بھی مرد کو دیکھ رہی ہے۔ ہم نے کہا ایسے موقع پہ مجھے زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا، وہ خود دیکھ کر مجھے آ جاتے کہ میرا شوہر کھڑا ہے، کیونکہ وہ تھوڑے پردہ جو کیے ہوئے ہے اس پردے کے باوجود دیکھتی کہ نہیں دیکھتی۔ اب آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے۔ کس کی نہیں کام کرتی یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو آدمی اسلام سے تعصب رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں غلط نظریہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بے نیاز شخص کو پروردگار عالم کبھی بھی دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ دین کی سمجھ وہ دیتا ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے۔ ایک بڑا امیر آدمی آپ جا کر کے اس کے سامنے ٹائی لگا کر پیسے دو بھائی، دیتا ہے؟ دیتا کبھی پیسے؟ بہت اس سے بھیا بابو باڈی لینگویج بناتا ہے، چہرہ بناتا ہے، دونوں ہاتھ کرتا ہے، تب کسی کے دل میں رحم آتا ہے تو وہ جا کر کے 10 روپیہ دیتا ہے۔ ہمارا مالک ہے، وہ پوری دنیا کو چلانے والا ہے، اس کے سامنے آپ اکڑ کر کے جا کر کے کریں گے، جاؤ اکڑو، جو کرنا کر لو، اس کا کیا کر لو گے؟ لہذا رب جو کہتا نا کہ میں مہر لگا دیتا ہوں، میں لوگوں کو توفیق نہیں دیتا ہوں، تو یہ پہلے دن نہیں ہوتا، تمہاری اکڑ کے ہماری اکڑ کے بعد یہ کرتا ہے۔ وہ جو اکڑ نہیں کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو دین کے معاملے میں اسپیشلی کیا کرتا ہے، خوب سمجھ دیتا ہے، جتنا مانگا جاتا ہے اتنا دیتا ہے رب ذوالجلال۔ یہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین میں سمجھ خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔